صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ آج چھٹا جمعہ ہے اور ہم بزرگان دین کے فضائل، کرامات، واقعات، تصور مرشد اور پچھلے ہفتے ہم نے مزارات پر حاضری کا طریقہ بھی سماعت فرمایا تھا کہ مزارات پر کس طرح حاضری دی جائے. آج انشاءاللہ ہم سنیں گے جو ہمارا شعار بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے کہ بزرگان دین کے عرس مبارک منانا. ہم اپنے مرشد پاک کے عرس مبارک مناتے ہیں یا جہاں بزرگان دین کے عرس مبارک ہوتے ہیں وہاں پر ہم شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ بزم دائرۃ البرکات کے پلیٹ فارم پر سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے مشاہد نظام کی ایام میں عرس مبارک بناتے ہیں. تو آیا یہ بنانا حدیث پاک سے ثابت ہے؟ یہ سنتے ہیں. درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا جسے شامی جلد اول اور جال حق کتاب کے اندر حضرت ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر فاتح خوانی کیا کرتے. اس حدیث پاک کی روشنی سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں اور ہمارا بھی یہ معمول ہے کہ جو بزرگان دین ہمارے شہر سے دور ہے اور اس کے عرس مبارک ہوتے ہیں تو سال میں ایک مرتبہ ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور جو دن بزرگان دین کے عرس کا ہوتا ہے اس دن ہم اہتمام کے ساتھ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. تو یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد اور پار کے نیچے شہداء احد قبریں ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہر سال تشریف لے جاتے ہیں. اب عرس کیا ہے یہ ہم سنتے ہیں. عرس کے معنی دلہن اور خوشی کے ہیں. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دن اس کے لیے خوشی کا ہوتا ہے کیونکہ اللہ والا جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ موت کا انتظار کرتا ہے. موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے. آج ہم موت سے گھبراتے ہیں. 80 سال یہ خود اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صحت یابی کے لیے دعا کرو. ان سے کہتے بھائی اب آپ استغفار کرو، اب داڑھی رکھ لو، نمازیں پڑھو. بولے نہیں ابھی مجھے میرے پوتوں کی شادی کرنی ہے، پھر بعد میں مر جاؤ. تو مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن اللہ والا جو ہوتا ہے نا وہ موت کا انتظار کرتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، آپ کی جوزہ، آپ کی گھر والی آپ کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے افسوس کا وقت کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
کہ افسوس کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشی کا وقت ہے. اور فرمایا کہ ابھی میری روح نکلے گی اور ابھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا. ابھی میری روح نکلے گی, ابھی میں صحابہ اکرام جو مجھ سے پہلے چلے گئے میں ان کی زیارت کروں گا. ایک شاعر فرماتے نا, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. ایک بزرگ جو تھے بڑے سادہ طبیعت کے تھے, کوئی ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی, نماز پڑھنے آتے, نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے. ایک رات عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں سے کہنے لگے کہ بھائیو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا, رات تقریباً 10 بجے میں مر جاؤں گا, رات تقریباً 10 بجے میں مر جاؤں گا. کچھ لوگ سمجھے, کچھ نہیں سمجھے. جو سمجھے وہ آپ کے گھر پر 10 بجے سے پہلے پہنچ گئے, آپ لیٹے ہوئے تھے. 10 بجے بجنے میں 5 منٹ کم تھے, اٹھے, تازہ وضو کیا, پھر لیٹ گئے. اور جب پورے 10 بجے آنکھیں کھولی, ہاتھ جوڑا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف کی, کلمہ پڑا اور روح نکل گئی. لوگوں نے سر پکڑ لیا, یہ اللہ کے ولی تھے. یعنی کہ موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف کی. جیسے کہ چند دن پہلے ہم نے حضور آسن اور رما کا عرس مبارک یہاں منایا تھا, 26واں شاید 25واں. تو اس وقت بھی بتایا گیا کہ جب حضور آسن اور رما مراقبے میں چلے جاتے, آپ کے وصال سے 2 دن پہلے آپ کو مراقبہ ہو جاتا, جس سے ہم آج کل کے دور میں گنون کی کہہ دے یا بے ہوشی کہہ دے, لیکن ہم تو مراقبہ کہیں گے کہ آپ مراقبے میں چلے جاتے. جب آپ کھلتی تو اپنے شہزادوں سے کہتے تاج العلماء کہاں گئے, آل رسول کہاں گئے, اولاد رسول کہاں گئے. تو مجھے دینے کا حضور آئے تو نہیں. اب یہ ساری ہستیاں آپ سے ملنے آ رہی تھی جو دنیا سے چلے گئی تھی. تو یہ موت کا وقت جو ہوتا ہے یہ مومن کے لیے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے, اور اس میں آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. سفرات جسے ہم کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ پورا زور جو ہے ایڑی کا زور تو کہتے ہیں نا آخری زور وہ لگاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا ایمان چھین لیا جائے. اور جو بندہ ہے مومن اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے, کلمہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. آخری وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے, اپنے شیخ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے, اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو وحدہ لا شریک مانگتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ہلا دلا کر قبر میں رکھ دیتے ہیں, تو 2 فرشتے آتے ہیں, ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر. وہ آتے ہیں اور مردے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس سے 3 سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون, تیرا دین کیا تھا. اب یہ 2 سوال تو ہو گئے, اس نے صحیح جواب دے دیا. اور تیسرا سوال جو ہوتا ہے اہم ہوتا ہے. اگر اس نے 2 سوال کے جواب دے دیے اور تیسرا سوال کے جواب نہ دے پایا تو اس کے لیے خسارہ. جیسے جو امتحان ہوتے ہیں 5 سوالات ہوتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تیسرا سوال جو ہے یا چوتھا سوال جو ہے لازمی ہے. یہ اگر نہیں کیا تو اگر آپ نے 4 سوال کیے اور یہ لازمی سوال نہیں کیا تو پھر تو تیسرا سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون, تیرا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا, دینی اسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر قبر میں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس مرد مجاہد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو عاشق کیا کرتا ہے اور عاشق کیا کرے گا, جو سرکار کا نام سن کر درود پاک پڑھتا ہوگا, جو سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومتا ہوگا, جو سرکار کو حاضر ناظر مانگتا ہوگا, جب آپ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہوگا تو وہ سوال کا جواب تو دور کی بات وہ سرکار کی زیارت کرتے کہ ساری سرکار کے قدموں میں گر جائے گا. ایک شاعر فرماتے نا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, جب فرشتے بھی اٹھائے
بنوں، اے فرشتوں پائے ناز سے اب میں کیوں اٹھوں، میں کہ پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ تو پھر کیا ہوگا کہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ اب تینوں سوال کے اندر وہ پاس ہو گیا۔ اللہ کا نیک بندہ جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا، اہل اللہ، اللہ والے مومن، کامل مومن دنیا سے گئے، تینوں سوال کے جواب دے دیے، اب جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، فوراً بند کر دی جائے گی، اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اس کے کفن کو جنتی کفن کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے بچھوڑوں کو جنت کا بچھونا بنا دیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ اب تو دلہن کی طرح سو جا۔ کس کی طرح سو جا؟ دولہے کی طرح نہیں، دلہن کی طرح سو جا۔ پھر اس کے کفن کو جنتی کفن کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے بچھوڑوں کو جنت کا بچھونا بنا دیا جاتا ہے، اور وہ